یہ بات جی یقیناً میرے لیے انتہائی غمگین ہے، اور میں کیسے بتاؤں، کیا بتاؤں؟ مسئلہ یہ ہے کہ مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے، دیکھیں، یوں تو مجھے اندازہ ہے اور میں نے سنا ہے کہ جو ہے دیگر مذاہب کے جو ان کی خانقاہیں ہیں یا ان کی اور ادارے ہیں یا ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، ان میں بھی ہوتا ہے، میں نے سنا ہے، لیکن میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، میں ان کا آئی وٹنس یا چشمدید گواہ نہیں ہوں، لیکن مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے ان کا میں چشمدید گواہ ہوں، آئی وٹنس ہوں، ایک نہیں کئی بار میں مختلف مدرسوں میں رہا ہوں، اور جس مدرسے میں جاتا تھا یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گویا کہ مدرسے الگ الگ ہیں لیکن ان کا نصاب، ان کا سلیبس ایک ہی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ایک دفعہ میں بالکل چھوٹا سا جو منظر دیکھا، تو جو حالت مجھ پر گزری میں بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے والد صاحب قبلہ جو ہے، میں جب قرآن حفظ کر چکا تھا تو اس وقت میرا قرآن کچا تھا۔ قرآن کے کچا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے مجھے قرآن جو ہے یاد نہیں رہتا تھا۔ قرآن تو میں مکمل کر لیا لیکن یاد نہیں رہتا تھا، تو مجھے کسی ایک دوسرے مدرسے میں داخل کروایا گیا۔ وہاں میں کچھ عرصہ رہا، وہاں کے حالات جب میں دیکھا تو پھر میرا دل، کیوں یہ مطلب کہ مدرسوں کے حالات سے میرا دل اندر سے اتنا جو ہے اچاٹ رہتا تھا کہ میں جو ہے کہیں یکسوئی کے ساتھ جم نہیں پاتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، میرے والد صاحب قبلہ جو ہے وہ ایک میرے شہر سے کافی دور ایک ٹاؤن ہے، وہاں ایک مشہور مدرسہ ہے، اس میں وہ مجھے یوں سمجھیے کہ گویا بطور سزا، کیونکہ میں اپنے شہر کے مدرسوں میں ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہا ہوں، تو بطور سزا جو ہے وہ مجھے وہ دور کے مدرسے میں ڈال آئے۔ وہاں میں شاید 1 مہینہ بھی نہیں گزار پایا۔ جو منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں پر، وہاں کے حالات، ایک تو میں اپنے گھر سے دور تھا، بچہ سا ہوں، میری عمر شاید جو ہے اس وقت کچھ 13-14 سال تھی ہوگی، 13 سال ایسا سمجھ لیں۔ تو وہ جو ہے وہاں جو منظر میں اپنی آنکھ سے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد میں پوری رات سو نہیں پایا، اور دوسرے دن جو ہے میں وہاں سے کیونکہ اس استاذ نے مجھے جو ہے بڑے خطرناک طریقے سے جو ہے سہما دیا۔ اس نے کہا کہ جو ہے خبردار جو یہ بات کسی سے کہی تو میں وہاں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا، اپنی جو بھی ہے وہ پوٹلی یا بیگ ویگ لے کر جو ہے کسی طرح سے میں بس ڈپو پہنچا، اور وہاں سے پھر اپنے گھر آ گیا۔ میرے والد صاحب نے پوچھا کہ کیوں بھاگ آئے؟ وہ تو بڑے ناراض تھے، لیکن میری والدہ جو ہے اس وقت مجھے میری تائید کی، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ اس دور مدرسے میں ڈالنے کی جو ہے میری والدہ اس کے خلاف تھی۔ جب میں واپس آ گیا گھر تو میری والدہ جو ہے میرے فیور میں تھی، اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ان سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے شہر میں رہ کر ہی جو ہے میں پڑھوں گا، اور جو ہے مجھے اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی، اس طرح سے ایسے بہرحال وہ بچہ سا تھا، میں اس طرح کی کچھ وعدے کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اچھا، اب دیکھیے، یہ اس طرح کی باتیں جن کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ذہنی طور پر بڑے پریشان رہتے ہیں، چنانچہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے میں عالم کورس کے لیے جس مدرسے میں یا جس جامعہ میں میرا داخلہ ہوا، وہاں ایک ایسا موقع آیا کہ میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے آخر یہ کیا چکر ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ سب ہوتا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ میرے اس استاد نے جو جواب دیا، ان کی ذہنیت اور کیا جو ہے ان کے سوچنے کے انداز کو جو ہے ذرا آپ غور کریں۔ ان کا یہ کہنا تھا، بھائی یہ تو عام سی بات ہے، اس میں اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو میں
میں واقعی میں سوچ میں پڑ گیا یہ اتنا ایزی لے کے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. ان کا کہنا ان کی جسٹیفیکیشن کیا ہے ذرا غور کریں. ان کا جو ہے جب انہوں نے ایکسپلین کی تو ان کا بتانا یہ تھا کہ ہم لڑکوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں یہ دراصل یہ نہیں سمجھیے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ان کے مطابق اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہی کام کسی لڑکی کے ساتھ کیا جائے تو لڑکی کو حمل ٹھہر جائے گا, وہ پریگننٹ ہو جائے گی. اب وہ پھر اس کے بعد یا تو پھر اس کو جو ہے ابورٹ کرنا پڑے گا, گویا کہ یہ قتل ہے. اگر حمل کو اگر ضائع کیا جائے گا تو وہ قتل کہلائے گا. اور پھر اس کے بعد اس لڑکی سے کوئی شادی کون کرے گا, کیسے کرے گا؟ تو یہ سارے مسائل ہیں. ان مسائل سے بچنے کا یہی ایک حل ہے کہ ہم لڑکوں کو استعمال کرتے ہیں. دیکھیں ذرا آپ ذرا غور کریں, ان کی ذہنیت پر ذرا غور کریں. اور یہ علماء ہیں, علماء کرام ہیں, مفتیان عظام ہیں. یہ ان کے الفاظ, یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہے. یہ بات میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر جس کسی کو اس بات کا تجربہ ہے, جو مدرسوں میں رہ چکا ہے, اس کو اس بات کا پوری طرح سے اندازہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا, یہاں تک کہ یہ بڑے بڑے مدرسوں میں وہ جو اس کے جو ناظم یا محتمم یا پھر جو ہے شیخ الاساتذہ جو ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے مدرسے کے اندر ایک جو ہے چھوٹا سا کمرہ یا ایک چھوٹا سا فلیٹ یا ایک کمرہ بنا ہوتا ہے جس میں وہ جو ہے اس میں رہتے ہیں. شیخ الاساتذہ جو ہیں یا پھر جو ہے اس مدرسے کے جو محتمم صاحب ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ 24 گھنٹے جو ہے ایک یا دو بے ریش لڑکے جو ہے بظاہر بڑے خوبصورت اور پرکشش ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا, کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی خدمت پر وہ مامور ہوتے ہیں. ان کے پیر دباتے ہیں, ان کی کمر دباتے ہیں, ان کی سر کی مالش کرتے ہیں, اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جو وہ کرنا, وہ جو کچھ ہوتا ہے, سب کچھ. اور اس بات کا پتہ, اس بات کا علم ہر استاذ کو ہوتا ہے, ہر اس شخص کو ہوتا ہے جو مدرسے میں رہ چکا ہو. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہر مدرسے میں ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, ہر وقت ہوتا ہے, ہر علاقے میں ہوتا ہے. لیکن ہماری عوام, یہ علماء, یہ مفتیوں کی اتنی پاگل پن کی حد تک جو ہے گرویدہ ہے کہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہ اس پر ان کی ایسے جیسا کہ ان کی آنکھوں پر جو ہے مٹی جھول دیتے ہیں, اور پھر جو ہے یہ یا تو یقین نہیں کرتے یا پھر جو ہے ان باتوں کو ایزی لے لیتے ہیں. ارے بھائی ذرا سوچیں, جس لڑکے کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں, آپ ذرا سوچئے, پوری زندگی جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا, پوری زندگی. اور پھر ان علماء, ان مفتیوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی باقاعدہ قرآن میں کوئی سزا نہیں ہے, باقاعدہ کوئی سزا نہیں ہے. زنا کی سزا ہے, باقاعدہ 100 کوڑے لگانا زنا کی ایک مستقل سزا ہے, لیکن اس عمل کی کوئی سزا نہیں ہے. اور جتنا میں جانتا ہوں, جتنا میں سمجھتا ہوں, جتنا میرا اندازہ ہے, تقریباً ہر عالم, ہر مفتی جو ہے اس میں ملوث اور اس میں مبتلا ہوتا ہے. ہر عالم, ہر مفتی, اگر وہ اس میں مبتلا یا ملوث نہیں بھی ہے تو اس کو اس بات کا پوری طرح سے پتا ہوتا ہے کہ اس کے مدرسوں میں یہ سب کچھ جو ہے دھندے چلتے ہیں. لیکن مجال ہے کہ کبھی اس بارے میں جو ہے وہ کوئی اپنی زبان کھولے نہیں, کبھی نہیں کھولیں گے, اس لیے کہ یہ پورا جو ہے پورا ریکٹ ہے. ہر مدرسے میں ہوتا ہے, ہر وقت ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, ہر علاقے میں ہوتا ہے. اصل میں یہ سب باتیں میں کہنا نہیں چاہتا تھا, مگر اب دیکھیں کہ ہمارے اسکالر نے جو ہے میری وہ پرانی یادیں جو ہے تازہ کر ڈالی. انتہائی تلخ یادیں, انتہائی تکلیف دہ یادیں, کیا بتاؤں.
مسلمانوں ذرا غور کرو، اپنے علماء کو جو اتنا جو ہے خدا بنائے ہوئے ہو، اس کی ہر بات پر جو ہے. اب دیکھیں، یعنی جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں اس کے قریب میں ایک مدرسے میں ابھی 2 دن پہلے ایک انتہائی سنگین واقعہ ہوا، پکڑا گیا وہ، اور جو ہے پورے محلے والے مل کر جو ہے اس مولوی کو پوری طرح سے اچھی دھلائی کی ہے. اور وہ اس معصوم لڑکے کے ساتھ کیا ہوا کہ اس بیچارے کی، اس معصوم ننھے منھے جو ہے بچے کی، یعنی اس کے ساتھ کیا ہوا میں بتا نہیں سکتا، اس کی سوراخ پھٹ گئی. جی جناب. ہیلو عبدالخالق صاحب جی فرمائیے. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بولیے. مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ آپ نے جو واقعہ بتایا ہے، جی آپ اپنے کیا کہتے ہیں کہ جو کام آپ کے ساتھ ہوا یا بیتا بتائیے. آپ پورے مجمع میں آپ اقرار کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں. خود اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے یا کروا لیتا ہے، اس کو کیا ایسا بتایا جاتا ہے کیا؟ خود کیا کر لیے، کیا کس کے ساتھ منہ کالا کیے، کیا کیے یار، پورا لائیو اسٹریم میں آ کر کے بتا رہے ہو. کیا منہ کالا کیے؟ آپ کے علماء تو ہمیشہ ہر روز کرتے ہیں، ہر مدرسے نہیں میں، ہر مسجد میں کرتے ہیں. اس کا کیا جی. ثبوت اور کیا دلیل ہے؟ آپ کے ساتھ جو بیتا یا آپ نے کبھی کسی کو مدرسے میں دیکھا یا رہے منہ ہیں بنا کر کے بول میرے دیا، آپ بھائی؟ کو کسی نے کر میرے لیا بھائی یا آپ میں کسی سے مدرسے میں کروا رہا لیے، ہوں کیا ہے اس کو؟ 40 سال میں مدرسوں سے میرا تعلق رہا ہے. آپ کیا اگر ثبوت واقعتاً پوچھتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا یا آپ نے کیا یا کروایا، اگر واقع ایسا ہوتا تو آپ تو پہلے ہی مدرسہ کروایا چھوڑ دیتے. نہیں، 40 بچے سال تک ہوتے کیسے ہیں. مدرسے میں آپ ٹک گئے؟ 40 سال تک میں آپ مدرسہ مدرسے میں اسی کیسے لیے تو ٹک گئے؟ چھوڑا نا میرے بھائی، مدرسہ اسی لیے تو چھوڑا نا میں. تو 40 سال تک آپ تو رہ گئے نا. آپ جب 13 سال کے تھے تبھی آپ کو ارے کسی نے جناب، کیا تھا. مجھے نہیں کیا تھا، میں کرتا ہوا دیکھا ہوں منظر، ایک نہیں کئی بار. جتنے بڑی بڑی داڑیاں پگڑیاں، یہ جو ہے جبے دستار ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اس میں مبتلا ہوتے ہیں، سب لیکن کے یہ سب. آپ کو ہی کیوں نظر آ گیا؟ آپ کو کیسے نظر آ گیا؟ ظاہر بات ہے، باقی آپ تو مدرسے میں تھوڑے اتنے ہی ہیں، آپ مدارس ہیں، مدرسے میں کوئی بھی رہے ہیں ایسا کوئی بھی میرے ثبوت نہیں ہے. بھائی. ہم لوگ بھی تو مدرسے میں ارے پڑھے ہیں نا. کہاں ہم پڑھے لوگ بھی تو آپ مدرسے مدرسے میں میں؟ پڑھے. آپ کو کیا پتا مدرسے کا؟ کیا ارے پتا ہم بھی تو مدرسے میں پڑھے ہیں. ارے ہم بھی جناب، تو آپ کو مدرسے کیا میں پتا پڑھے. ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ جی. ہر آپ کے ساتھ مدرسے کیا کا بیتا؟ طالب علم اس کو پوری آپ کے طرح سے ساتھ جو پتا بیتا ہوتا ہوا ہے کہ واقعہ کیا وہ پورے عوام کے لیے مدرسوں سچ میں ہو سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ بیتا ہوا واقعہ بتائیے. آپ اس کو تو ایسا میرے بیان کر بھائی، رہے ہیں. جو سب سے پہلے تو آپ یہ لوگ بتائیے. مدرسوں سے واقف ہیں ان کو پوری طرح سے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں بھی مدرسے میں پڑھا ساری ہوا ہوں دنیا میں سر. میں بھی یہ مدرسے جو میں ہے، پڑھا ہوا ہوں. جس حافظ مدرسے میں قرآن جائیں ہوں، گے عالم آپ دین کو ہوں. ایک ہی، میرے بھائی سنیے، جس مدرسے میں جائیں گے یہ سلیبس آپ کو ایک ہی ملے گا. ہر مدرسے میں ہوتا ہے، ہاں ہر تو مدرسے میں ہوتا ہے. کوئی مدرسہ اس سے خالی نہیں ہے. نہیں اس آپ کام کوئی اس فعل کے بغیر مدرسہ مکمل ہوتا ہی نہیں. نہیں. اگر میری بات پہ یقین نہیں یہ آ تو رہا آپ تو کی آپ سوچ ہے اپنے نا. علماء سے، یہ اپنے آپ کی اساتذہ سے سوچ ہے، پوچھیں. یا آپ نے دیکھ لیا میرے یا آپ کو بھائی، کسی نے کر دیا یا آپ نے ایک کروا لیا ہے. نہیں، تو صرف آپ کے اس فعل میں ایک ملوث نہیں، ہونے سے سارا مجمع تو خراب نہیں نہ ہو جائے گا. میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، آئی وٹنس ہوں. ایک نہیں کئی بار، کئی ہاں تو مدرسوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے ہاں، دیکھا ہوگا. یہ کبھی کہیں کچھ معاملہ آپ ہی دیکھ لیے ہوں گے، نہیں ہو نہیں، سکتا ہے. لیکن ہر آپ کے مدرسے دیکھنے میں، کی وجہ سے ہر یا ایک مدرسے جگہ میں، کچھ ہر ہونے کی مدرسے وجہ میں سے کیا کہتے ہیں کہ وہ پورے میرے کمیونٹی میں بھائی، تو نہیں ہر تھوپا مدرسے جائے کی گا. بات کر رہا ہوں، ہر نہیں نہیں مدرسے کی بات کر رہا ہوں. کوئی مدرسہ اس طرح کے عمل سے، اس طرح کے فعل سے خالی نہیں ہے. نہیں. اس فعل کے بغیر مدرسہ مکمل نہیں ہوتا. اس یہ کی کیا فعل دلیل جہاں ہو رہا ہے اسی کو بھائی دیکھیں، جو اس مدرسے کی سے دلیل واقف کیا ہے ہے؟ ان کو پتا ہے، نہیں جو کوئی بات مدرسوں سے نہیں. واقف ہے. ہم بھی تو مدرسے سے آئے پڑھے ہوئے ہیں دن نا. جو ہے، ہم بھی تو مدرسے سے پڑھے دیکھیں ہوئے ہیں. آپ میرے آئی بھائی، ٹی سیل، آئے دن جو آپ معلوم نہیں بی میرے جے بھائی، پی کے آئی ٹی سیل میں کام کر رہے ہیں یا کس کے آئی ٹی سیل میں کام کر کے کس سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے مجھے اسلام کے کسی خلاف اور کے بارے جو میں کچھ کہنے کی بات کر ضرورت رہے نہیں ہیں. ہے. بتائیے، میں نے یعنی وہی پیسے کہا کے ہے جو لیے میں نے آپ اپنی اپنی آنکھوں ضمیر سے بھی کہا بیچ ہے. دیں گے. آپ مارکیٹ میں آ کر کے، سچ والا حضور، آپ مارکیٹ میں آ کر کے اپنی ضمیر کو بیچ رہے ہیں پیسے کے لیے. آپ اپنی کرتوت مجھے کو ضرورت بتا ہی رہے ہیں نہیں آپ ہے نے نا، کیا 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 یا کیا مجھے کیا کسی کروایا. سے پیسے کی ضرورت نہیں استغفر ہے. اللہ میں پڑھنا چاہیے. صرف، میرے بھائی، آپ اگر مدرسوں سے واقف ہیں تو آپ خود بھی اس کے عینی شاہد ہیں. نہیں میں خود حافظ قرآن ہوں میں اور عالم انوکھی دین بات ہوں. نہیں کر رہا ہوں. میں کوئی حافظ انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ہر اس مدرسے کی بات کر رہا ہوں جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہر مدرسے میں ہوتا ہے. اچھا جی سچ والا بولیے، جی، کیا وہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو جی یہ بس اس لیے حاضر ہوا تھا کہ یہ صاحب جو پچھلے صاحب جو بات کر رہے تھے کہ وہ یہ سمجھ یہ رہے تھے اصل کہ میں صرف بار بار جو ہے اپنا نام بدل کر آتے ہیں.
جی اب دیکھیں کہ وہ اب میں ان سے کیا گفتگو کروں گی, کیا کروں اس میں. اب دیکھیں اب وہ ایک گھسی پٹی جو ڈسکشن تھی وہ اسی کو ابھی تک جو ہے اس کی کیسٹ ان کے پاس مومنین کے دماغوں میں وہی کیسٹ چل رہی ہے. ارے یار دنیا بدل گئی یار, یہ دنیا جی ہاں, بدل چکی ہے. جی ہاں, آج سے 2-3 مہینے پہلے جو کیسٹ چلی تھی جو بالکل پوری طرح سے گھس پٹ گئی, اب اس کو یہ پھر دوبارہ جو ہے چلا رہے ہیں وہی کیسٹ کو. ارے کوئی نئی بات کرو یار, بالکل بالکل نئی صحیح بات کہہ رہا. کرو. در حقیقت ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے سچوالہ جی کہ یہ حضرات جو ہیں جو بھی یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں ان کے پاس قطعاً کوئی معلومات نہیں ہوتی, علم نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا, نہ فلسفے کا تھوڑا بہت سمجھ ہے, جی نہ ہی قرآن کی, نہ ہی مذہب کی. بس یہ صرف اور صرف ان باتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو انہوں نے بچپن سے سنی ہوئی ہوتی ہیں یا برین واشڈ ہوئے ہوتے ہیں, جی ہاں, بس اور یہی ان کا عالمیہ یہاں ہے. پہ جی یہی ہو رہا ہاں ہوتا ہے. میں آپ کو جی صرف ہاں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جب وہ صاحب بیٹھے کہہ رہے تھے آپ کو کہ ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا, آپ نے ایک جگہ دیکھ لیا, تو میں ان کو مثال دینا چاہتا تھا کہ پاکستان تو بہت دور ہے انڈیا سے نا, جہاں آپ تھے سچوالہ اس سے تو بہت دور ہے نا, جی ہاں وہاں بھی یہ ہوتا آئے دن ہوتا ہے. یہ جی ہاں مدرسوں میں یہ حال جو ہے یہ آئے دن کی کہانی ہے پاکستان میں. خبروں میں تو جو آ جاتی ہے تو آ جاتی ہے, لیکن خبروں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آتی ہیں, یہ کچھ چیزیں جی پتہ ہاں. چلتی ہیں, تو وہ چلتا رہتا ہے. لیکن بہت سی آخری باتیں خبروں میں بھی نہیں آتی. وہی میں کہہ رہا اب ہوں, وہ خبروں میں ساری باتیں نہیں آتی ہیں. آپ جی جانتے ہیں ہاں جی پاکستان اور ہمارے ملکوں میں ہر چیز تو رپورٹ ہوتی بھی نہیں ہے, لوگ چھپا بھی جی ہاں لیتے ہیں. جی. بلکہ میں شریف آپ کو یونیورسٹی کے ایک لیے اور ہمارا واقعہ بچہ, سناتا ہوں. جی ایک مسجد کے امام صاحب جو ہے وہ بھی میرے جو ہے علاقے کے قریب کی ایک مسجد ہے. اس کے امام صاحب کو جو ہے کچھ لوگوں نے گھیر لیا, پکڑ لیا, اور وہ جو ہے یہی ایک اس طرح کا رنگے ہاتھ میں پکڑے گئے. جی اب لوگوں نے شور مچانا شروع کیا, تو وہ اسی وقت جو ہے اپنے آپ کو توبہ کر رہے ہیں کہ بھئی میں توبہ کرتا ہوں, یہ مجھ سے جو ہے مجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا اور مجھے میری عقل جو ہے معوف ہو گئی اور میں یہ حرکت کر بیٹھا. اب وہ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں جو بھی کہنا ہے, لیکن اب یہ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جو ہے میں بھئی غلطی ہو گئی مجھ سے, اللہ بھی تو معاف کرتے ہیں نا, آپ لوگ مجھے معاف کر دو. جی 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 تو اب وہ لوگ کچھ لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے. یار جو ہے اب اس بوڑھے کو ہم کیا کہیں, یہ ہے تو جو ہے مسجد کا امام اور جو ہے اس کی حرکتیں ایسی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ لوگ یہ کہنے لگے, لوگوں کے سامنے یہ جو ہے یہ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ارے بھائی میں پچھلے 10 سال سے آپ کی اور اللہ کی گھر کی خدمت کرتے آیا ہوں, ایک بار مجھ سے غلطی ہوئی آپ مجھے معاف نہیں کرتے. پکڑے ایک بار گئے, غلطی تو کئی بار ہوئی ہوگی. ہاں ایگزیکٹلی بات یہ ہے. اور آپ جی دیکھیں کہ جو ہے پھر اس طرح سے لوگ جو ہے پھر سے جو ہے اپنی وہ باتیں ذہن سے نکل گئی, اور آپ وہ امامت ان کی جاری ہے, جی ہاں امامت کر رہے ہیں وہ, سمجھو. جی. اچھا, پاکستان میں آپ کو صرف یہ تھوڑی سی اس پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. پاکستان میں مدرسوں میں بچوں کے پڑھنے کی وجوہات جو ہیں اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے یہاں پہ, جی اور ہاں جی ہاں کھلانے کو پیسے نہیں ہوتے. جی ہاں غربت جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو وہ کرتے یہ ہیں جی کہ ہاں مدرسے والے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے جب پڑھیں گے رہیں گے بھی, جی ہاں مطلب وہ کھانے کو ملے ہاں, گا, رہنے رہنے کو کا, ملے گا, کھانے کا, پینے کا, اور جو ہے سب کچھ سب وہی ہوتا سارا ہے. جو تو ہے وہ جو سب کچھ کرتے یہ ہیں. جو تو وہ اما ابا بیچارے ہوتے ہیں ان کے پاس دو ہاں دیہات بڑی, کے آس پاس کے بچے آ جاتے ہیں, وہ مجبور ہیں, ان کے ماں باپ بھی جو ہے اب وہ کیا جی کریں, جو ہے وہ غربت. کوئی اور اچھا, اور راستہ نہیں ایک ہے اور ان کے چیز پاس. بھی ہے, جی ہاں ایگزیکٹلی بالکل صحیح بات. صرف غربت نہیں ہے سچوالہ جی, اس میں مذہب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایک اور چیز جو ہے جو آپ تو آف کورس بات نہیں کرتے, لیکن حفظ کرانے کا کہ جو جی ریزن ہے اس میں ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں دل میں بہت کہ ہم تو اب جنتی ہو گئے, جی کیونکہ ہاں اب یہ بچہ جو ہے اپنی 7 پشتوں کو لے کے جائے گا 7 جنت پشتوں میں, کو جو ہے یہ بخشوائے گا. جی ہاں, بخشوا دے گا. اور تو اس کے یہ اور بھی ایک, بچے کے والد کے سر پر جو ہے جواہرات کا جو ہے تاج ہوگا. بالکل بالکل, ہاں جی ہاں یہ ایک جی بہت بڑی انسینٹو ہے. اچھا, اور اس کو انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے یہ کہہ کے کہ مجھے تو جنت بھی مل جائے گی, اور جی بچہ ہاں اچھا کام کر رہا ہے, غربت بھی ہے میرے پاس جی تو وہاں پڑھ لے گا. جی اچھا, ایک تو جی یہ ہاں وجہ ہے, سب سے بڑی وجہ جی پاکستان میں یہی ہے. اچھا, دوسری وجہ پاکستان میں اب جو ہو گئی ہے, پاکستان میں ایک سسٹمیٹک وے میں لوگوں کو مذہبی بنایا گیا ہے. 1978-79 سے شروع ہوا تھا کام یہ, اور آج تک چل رہا ہے. تو یعنی ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو ریاست ہے, وہ جی لوگوں کو مذہبی بناتی ہے جان بوجھ کے. ہمارا سلیبس ایسا ہے کہ وہ بناتے ہیں لوگوں کو مذہبی. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ میں اپنے خاندان میں جانتا ہوں لوگوں کو جو کہ نارمل سے لوگ ہیں, جو ملا نہیں ہیں, جن کے یہاں کوئی عالم پیدا نہیں ہو رہا, لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالا ہوا ہے صرف اس لیے کہ یہ تو اچھی چیز ہے, اس میں تو اچھی بات ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں. تو یہ ایک حیرت انگیز بات تھی. آخر میں ایک بات یہ کہنا تھی آپ سے کہ اسی کے ریفرنس سے مجھے ایک چیز یاد ہے. پہلے میں ایک اور بات کروں گا, پھر وہی قرآن کی بات کرتا ہوں. وہ جو چیز میں کہنا چاہ رہا تھا, ایک اور وجہ یہ ہے
ان ملاؤں کو یہ سب کچھ کرنے کی کہ جس شخص نے بہشتی زیور پڑھا ہو یا جس نے فقہ پڑھا ہو اس کو پتا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ کچھ کرنے کی سزا کیا ہے، اور یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے بلکہ یہ گناہ نہیں ہے بھائی، اسی لیے تو کرتے ہیں نا. وضو میرے استاد گناہ محترم کہاں سے جو ہوگا؟ ہے جب میں نے ان سے یعنی حیرت میں جب یہ سوال کیا کہ مولانا اخر یہ تو وہ اتنی آسانی سے اتنا ایزی لے کر وہ یہ جواب دینے لگے، تو اس میں اتنا غلط کیا ہے بھائی، تم اتنا حیرانی سے پوچھ رہے ہو. تو ایک تو انہوں نے جو ہے اس کا جواب وہ بتایا کہ اگر اس کی جگہ کوئی لڑکی ہوتی تو اس کے ساتھ مسائل ہیں بھائی، وہ اس کو حمل ٹھہر جاتا، اس کے بعد پھر جو ہے حمل ضائع کرنا پڑتا، ایبورشن کرنا پڑتا، یہ قتل ہے، اور پھر جو ہے پھر اس لڑکی کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ جی تو اس سے تو یہ سارا جو ہے معاملہ بالکل صحیح ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ دیکھیں ان کی ذہنیت یہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ایک تو یہ پرابلم ہے کہ فقہ میں موجود ہے، اس میں کوئی سزا ہی نہیں ہے، کوئی گناہ ہی نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ مجھے آپ سے آخری بات کہوں گا کیونکہ ایکس مسلم سمیر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، میں ان کو سننا بھی چاہوں گا. اور آخری بات یہ کہ جو قرآن میں جو آیات میں ذکر غلمان کا ہوا ہے کہ خوبصورت کم عمر لڑکے جام لیے پھر رہے ہوں گے جنت میں، اس آیت کے بارے میں مجھے تھوڑا سا تفصیل سے اب کچھ عوام کو، کچھ ہمارے سننے والوں کو بتانا چاہیں گے کہ اس میں غلمان کا ذکر ہے، وہ کیا غلمان ہے، وہ ان کا کیا مقصد ہے، یا کیا چیز ہے وہ لوگوں کو کچھ اس سے اگر آپ ہمیں آگاہی دلائیں. نہیں دیکھیے، قرآن میں یہ غلمان کا ذکر ایک سے زیادہ جگہوں پر آیا ہے، اور اب ظاہر بات ہے، خیر وہ جو مفسرین ہیں یا مترجمین جو بھی اپنی اپنی باتیں کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں جو ہے ظاہر بات ہے، ہم جو سمجھ سکتے ہیں. مگر اب قرآن کے متن پر میں جو غور کرتا ہوں تو وہ یعنی یہ بات ضرور لگتی ہے کہ کوئی اس طرح کا تصور ہے جو جنت سے جڑا ہوا ہے، جس میں یہ جو غلمان چھوٹے چھوٹے لڑکے، چھوٹے چھوٹے بچے، یا پھر جو بھی کہہ لیں آپ، جو ہے ایک نو عمر جو ہے جو لڑکے ہیں، وہ یعنی جامع جو ہے وہ جام پیش کرتے اور اس طرح سے جو ہے آگے پیچھے جو ہے دوڑتے نظر آئیں گے. تو اب یہ یقیناً جو ہے یہ بات اتنی گھناؤنی ہے کہ اگر واقعی یہ اس تصور کو پیش نظر رکھ کر اگر جو ہے قرآن کے لکھنے والے نے اگر یہ بات یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو یہ واقعی یہ بہت ہی گھناؤنی بات ہے، واقعی بہت گھناؤنی بات ہے. اچھا سچورا صاحب، اگر ایون اس تصور کے پیش نظر نہ بھی ہو، صرف وہ ملازم ہو، جیسے کچھ مسلمان کہتے ہیں، جب میں نے یہ اعتراض اٹھایا اپنے جاننے والوں میں تو ان کا کہنا یہ تھا تو ملازم کی طرح سے ہیں، تم نے غلط سمجھ لیا ہے. تو مجھے اس پہ بھی ہنسی آتی ہے کہ کتنے چھوٹے ذہن کے آپ ہیں کہ میں اپنے بچے سے کبھی یہ نہیں کہوں گا بیٹا شراب مجھے میرے کو یہاں پر میں کہوں کہ ہاں بھائی غلط ہم ہی سمجھتے ہیں، یہ سارا سچ صحیح تو یہ لوگ سمجھتے ہیں نا، ہم غلط سمجھتے ہیں. جی میں بچوں کو ملازم رکھنے کا قائل نہیں ہوں، بچوں کو آپ نے ملازم رکھ لیا، پھر آن ٹاپ آف دیٹ آپ ان سے شراب اور جام لیتے پھر رہے ہیں، ان سے